پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ وہ عربی ہوں گے یا عربی جانتے ہوں گے، عربی بولتے ہوں گے، ایسی کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، اہل مدینہ سے ہوں گے نا، ایسی حدیث پاک ملتی ہے۔ ہاں، اہل مدینہ سے ہوں گے۔ یہ حدیث شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5456 ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اسے اس کے گھر سے باہر لائیں گے۔ وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن اور یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننہال قبیلہ کلب بنو کلب سے ہوں گے، اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے۔ اس حدیث شریف میں اہل مدینہ کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ کا ذکر آیا، بالکل آیا۔ اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتاؤں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، ہاربًا إِلَى مکہ کہ وہ مکہ کی طرف مطلب صحیح کرتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، بھاگ کر جائے گا، جلدی میں جائے گا، اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے نا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں اور اس کا کوئی بھی مطلب نکال لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکوینس ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال دیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تو آپ صرف کلوا واشربوا کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیث ہیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے؟ اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی، کون سی بات اچھا۔ پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، یہ ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور مشکات المصابیح میں یہ 5456 نمبر پہ منشن ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا يصیر الى واحد منہم ثم تطلو رایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم ذکروا شیئا لا احفظه فقال فاذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا علی الثلج فانه خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا تو اور تینوں جو ہیں وہ یعنی تین لوگوں میں اختلاف ہوگا، تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے، اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا۔ ثم تطلو رایات السود من قبل المشرق کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم، اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے، ایسے جنگ کریں گے، قتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا۔ ثم ذکروا شیئا لا احفظہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، جب تم کالے نشانوں کو، کالے جھنڈوں کو، کالے طلوع ہونے والی چیزوں کو دیکھو، بلیک ویژولز کو دیکھو، تو تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر ننگے پاؤں جانا پڑے تو بھی اس کو جاؤ، فبایعوہ، اور ان سے جا کر بیعت کرو۔ کیوں؟ فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ
مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو صحیح لیں گے؟ اہل مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ روایت بھی موجود ہے کہ حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے ہوں، وہیں پلے بڑے ہوں، اور جب وہ اپنے عمر کو پہنچیں تو وہ عربی ہوں، اس سینس میں کہ عربی بولتے ہوں، عرب بود و باش ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حسنی سید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی اولاد، یہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو غالباً یہ عرب یا جو حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ تو ہندوستان میں نظر آئیں گے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سید تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں کو مسلمان کروایا۔ یہ کام یہاں پہ ہوا ہے، ہندوستان کی سرزمین میں۔ اور اسی طرح اور بہت سے سادات موجود ہیں جو وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے، ان کی نسلیں یہیں پلی بڑھی ہیں۔ ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں۔ تو دراصل ان دونوں احادیث کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے کہ وہ خراسان من قبل الخراسان، دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خراسان سے پہلے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے، اور اس روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے۔ ہوگا یہ کہ وہ مشرق کی جانب جو کالے نشان اور کالے بلیک ویژولز ابھریں گے، ان کے ساتھ امام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ الرحمہ وہ وہاں سے مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے، اور مغرب کی جانب جہاں پر اختلاف ہوگا، ایک کیوس کی صورتحال ہوگی، قتل و غارت کی صورتحال ہوگی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یقتتل عند کنزکم، کہ قتل و غارت کی صورتحال ہوگی بادشاہوں کے درمیان، یعنی خلیفہ کے بیٹے بادشاہ اور شہزادوں کے درمیان قتل و غارت کی صورتحال ہوگی۔ تو اس وقت وہ ان فوجوں کے ساتھ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے، اور وہ ایسے پھر وہ جنگ کریں گے اس صلح کے لیے کہ پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ ان سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی، ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، اور پھر سب لوگ ان کے کو بیعت بھی کر لیں گے۔ تو وہ جو معاملہ جب وہاں سے وہ تشریف لائیں گے حجاز کی طرف، پھر وہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا، جو بھی ایک صورتحال کی اوس ہے اس سے نمٹ لیں گے، اس کے بعد وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوں گے۔ پھر لوگ ریئلائز کریں گے یہ تو وہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ اہل مدینہ میں ہوں گے، یعنی مدینہ کے لوگوں میں وہ بھی آ کے تشریف رکھتے ہوں گے، رہ رہے ہوں گے، یا جیسے بھی معاملہ ہوگا۔ پھر لوگ فوراً ریئلائز کر لیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی۔ پھر لوگ ریئلائز کریں گے، پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے، ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ وہاں سے ان سے یعنی تشریف لے جائیں گے مکہ میں، اور مکہ میں پھر اہل مکہ بھی ان کو یعنی پکڑیں گے، یعنی کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں، حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے، لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں، کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی۔ اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا، کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریئلائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو شام کی جانب سے لشکر بھیجا جائے گا، جو سفیانی کا لشکر ہے، اس کو پھر بیدا میں دھسایا جائے گا، تو جو رہی صحیح کسر ہے اور نشانیاں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو پھر باقی لوگ بھی، شام کے ابدال اور عراق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جوک در جوک آئیں گے۔